الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر انسان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، نہ یہ دنیا پائیدار ہے نہ اس کی کوئی چیز پائیدار ہے، نہ یہ دنیا ہمیشہ کی ہے اور نہ اس میں بسائی گئی کوئی چیز ہمیشہ رہے گی. جب یہ دنیا ہی ختم ہونے والی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. دنیا کا جو بھی انسان ہو، جو بھی سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ دنیا کے ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے. آج دنیا میں جن علوم کا چرچا ہے، جسے سائنس کہتے ہیں، یہ سائنس بار بار اعلان کرتی ہے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے. کبھی تو کہا کہ سن فلاں میں ختم ہو جائے گی، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں سن میں ختم ہوگی. ان کا علوم کوئی یقینی علم نہیں ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آنے والی ہے اور دنیا کب ختم ہوگی. یہ تو لوگ تخمیناً اندازے سے کہتے ہیں. اور پھر ایک بات جس پر پوری دنیا کے لوگ متفق ہیں، ہر آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ ہر انسان کی زندگی اس کی موت کے ساتھ ختم ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی اور ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ جہاں موت کے بعد
یعنی موت آ کر یہ دنیا کی زندگی ختم کر دے گی، تو اس موت کے ساتھ اس کی ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی یہ شروع ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح ہے دوام زندگی۔ موت یہ اس دنیا کی زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ آنے والی زندگی کی صبح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وہاں دوبارہ ہمیں جی اٹھنا ہے، اور جب دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے گی اس کے بعد کبھی موت آنے والی نہیں۔ تو آنے والی جو لامحدود زندگی ہے، اس زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ جیسے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جوانی میں جتنی محنت کر لوں گا، جتنا کما لوں گا، جتنا کاروبار زیادہ کروں گا، مجھے اپنے بڑھاپے میں اتنا زیادہ آرام ملے گا، سکون ملے گا۔ اور جو آدمی یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو گلچھڑے اڑانے کے دن ہے، موج مزہ کرنے کے دن ہے، ہمیں کوئی کاروبار کرنے کی، کمانے کی کوئی فکر نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، تو آدمی اپنی ماں بعد کی زندگی میں خوب پچھتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہے، ایک سنہری موقع عطا فرمایا ہے، اور ایمان والے کی شریعت میں قرآن و حدیث کے ذریعے جگہ جگہ اور بار بار رہنمائی کی گئی، کہیں وہ راستے سے بھٹک نہ جائے، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہیں کتابیں نازل فرما کر، کہیں نبی اور رسول دنیا میں بھیج کر اسے حق بات سمجھاتے ہیں، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن آج کے اس مادہ پرست دور میں آپ لوگوں کو جتنا دین سمجھائیں گے، لوگ اتنے دور نظر آتے ہیں جاتے ہوئے، معلوم نہیں کہ حق بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جتنا ان کو دین کی طرف بلاؤ، قریب کرو، یہ بھاگ کر دور جا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ کام شروع فرمایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، جیسے یہ اعلان فرمایا کہ لوگ دور بھاگنا شروع ہو گئے، اپنے بھی پرائے بن گئے، رشتہ دار بھی اجنبی جیسا سلوک کرنے لگے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے ایسی ویسی تو کوئی بات تم سے نہیں کہی، نہ تم سے کوئی چیز میں نے مانگی ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اے لوگوں، تم جس راستے کی طرف جا رہے ہو وہ راستہ آگے چل کر جہنم میں پہنچتا ہے، اور میں تمہیں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں وہ راستہ بہت جلد تمہیں جنت کے کنارے پہنچا دے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنے فائدے کی چیز بھی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وہ شکوک اور شبہات والا جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، اس لیے حق کے قبول کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہو، صحیح حس عطا فرمائی ہو، اسے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جون سے بھی حالات ہوں، جون سے بھی تکالیف ہو ہمارے سامنے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نہ اپنے دین کو چھوڑنے والے ہیں، نہ اپنے مذہب کو چھوڑنے والے ہیں، ہر چیز کو داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو سرکار کی تعلیمات آپ دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تخت و تاج کا مالک بنایا تھا ان کو۔ یہ چھوٹی موٹی سلطنت اور یہ چھوٹی موٹی جو یہ کرسیاں ہیں یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ملکوں کی سلطنت عطا فرمائی تھی حضرات صحابہ اکرام کو، اور بیٹھے بیٹھے پورے عالم اسلام کی کمان سنبھالتے تھے۔
لیکن ان کا جو طریقہ تھا عجیب و غریب اور نرالا طریقہ تھا، اس لیے کہ ان کی نظر صرف اللہ کے راضی کرنے پر اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے پر۔ صحابہ کرام نے کبھی اپنے فائدے کے لیے کبھی حکومت نہیں کی، کبھی کوئی اقتدار نہیں سنبھالا، کبھی کوئی عہدہ اور منصب سامنے سے طلب نہیں کیا، اور جب مل گیا اللہ کی طرف سے تو پوری توجہ کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ ایک فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو سنبھالا، اور جب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ذمہ داری اب ہم سے سنبھالی نہیں جائے گی تو صحابہ اکرام سامنے سے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں دوستو، اس دور میں ہمیں سب سے بڑی فکر جو ہونی چاہیے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو ہمیں بچانا ہے۔ پہلی فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دین کس راستے پر جا کر سلامت رہے گا، ہم مذہب اسلام پر 100% کس وقت عمل کر سکیں گے، کس حالات میں ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہوگا۔ اللہ نے انسان بنائے ہیں، کوئی آدمی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس سے بعد میں خود وہ بھی پچھتاتا ہے اور پوری قوم کو بھی پچھتانا پڑتا ہے، خود بھی فتنے کا شکار بنتا ہے اور امت کو بھی فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت فرمائی، اور نصیحت میں 5 چیزیں آپ نے بتلائی۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیز جو یقینی طور پر آنے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ ہمارے اوپر بڑھاپا آنے والا ہے، یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس جوانی کے بعد آگے چل کر صرف 2 راستے ہیں۔ ایک، یا تو ہمارے سامنے موت ہوگی، نمبر 2، اگر موت نہیں ہے تو بڑھاپا آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں۔ آدمی اپنے چہرے پر بالوں میں کتنا بھی بہترین خضاب لگا لے، کتنی بھی سیاہی لگا لے، بال کالے کر لے، پیلے کر لے، لال کر لے، لیکن اس سے جوانی یہ باقی رہنے والی نہیں، جوانی تو ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے بڑھاپے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس کا بدن، اس کے جسم کی اور باڈی کی طاقت اسے اس بات کے تسلیم کرنے پر، ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ اب تیرا بڑھاپے کے اندر قدم آ چکا ہے۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، بڑی کام کی ہے۔ اسے یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں۔ آدمی جوانی کے غرور میں، جوانی کے نشے میں بہت سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے۔ جوانی میں جتنے جذباتی کام کرتا ہے، جوانی میں آدمی جتنے گناہ کرتا ہے، بعد میں بڑھاپے میں اتنا پچھتاتا ہے، اتنے ہی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اپنی جوانی کو یاد کر کر کے وہ بڑھاپے میں روتا ہے۔ تو فرمائیں کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو، اور جوانی کی قدر کرو۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے مزے کرنے کے لیے نہیں دی، یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں دین کے لیے پکارا جائے، اسلام کے لیے پکارا جائے، مذہب کے لیے تمہیں آواز دی جائے، وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرو۔ جوانی میں آدمی جتنی چاہے نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کر سکتا ہے،
لیکن جہاں بڑھاپا آیا 2 رکعت پڑھنے کے لیے اسے سوچنا پڑتا ہے کہ پیروں میں طاقت نہیں، پیروں نے جواب دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لے، اس لیے کہ ہم نے بڑھاپے میں اچھوں کو بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوانی میں آدمی سجدہ کرتا ہے اور بڑھاپے میں کرسی پہ بیٹھ کر اسے مجبوراً بغیر سجدے والی نماز پڑھنی پڑتی۔ دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بیماری کے آنے سے پہلے تندرستی کو اور صحت کو غنیمت سمجھو۔ ابھی ہم لوگ طاقتور ہیں، بدن میں صحت ہے، تندرستی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میں تو معجون کھاتا ہوں، روزانہ اچھی غذا استعمال کرتا ہوں، اس لیے مجھے تو کبھی بیماری آ ہی نہیں سکتی۔ ارے بھائی، یہ جوانی جس طرح چند دن کی مہمان ہے، صحت کا بھی کوئی یقین نہیں کہ کبھی طبیعت خراب ہو جائے، آدمی بیمار پڑ جائے۔ اور ایسا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ امت کے حکیم ہے، حکیم الامت، انہوں نے لکھا ہے اور فرمایا ہے حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ بھلا کر دے اس بخار کا، بخار جس کو ہم گجراتی میں تاؤ کہتے ہیں، اللہ بھلا کر دے اس بخار کا جو اچھوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے، بخار آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہائے ہائے، صحت تھی، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تھی، موقع تھا، میں نے قدر نہیں کی اور آج میں صاحب فراش ہو گیا ہوں، بستر پر آ گیا ہوں۔ اور تیسری چیز فرمائی حضور نے کہ محتاجی کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ جب غربت آ جائے، تنگی آ جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مالداری عطا فرمائی ہے اسے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ یہ مالداری نہ ہمیشہ رہنے والی ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے ایک بہت خوبصورت بات لکھی تھی کسی جگہ پر کہ غریب آدمی کسی امیر اور مالدار کے بنگلے کو دیکھ کر اپنے دل میں حسرت نہ کرے، اس لیے کہ چاہے وہ غریب ہو اور سامنے والا مالدار ہو، بنگلے میں رہنے والا ہو، دونوں کی قبر تو ایک ہی طرح کی ہوگی۔ چاہے جھوپڑی میں زندگی گزارنے والا ہو یا محل میں زندگی گزارتا ہو، اخیر میں جا کر دونوں کا ٹھکانہ، دونوں کا مسکن وہ قبر کی مٹی ہوگی۔ اس لیے مالداری اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ یہ دیا ہوا اللہ کا مال ہے، اسے بے تحاشا جہاں جی میں آئے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے۔ دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مال نہیں دیا، مال اس لیے عطا فرمایا تاکہ دوسروں کی ضرورت پوری کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب ہی ہے غنی، غنی کا مطلب مالدار۔ صحابہ کرام میں مالدار صحابی میں اور صحابہ میں ان کا نام آتا ہے، اتنا اللہ نے مال عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی جو میراث تھی اس کو تقسیم کیا گیا، سونا اتنا زیادہ تھا کہ توڑ توڑ کر تقسیم کرنا پڑا، لیکن ان کی خود حالت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، مہمان آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور خود بیچارے روزے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی مال و دولت دے رکھی، لیکن خود روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ، رمضان کا نہیں، اور خود افطار فرماتے ہیں تو جو کی روٹی اور زیتون کا تیل ہے، آنے والے مہمانوں کے لیے قسم قسم کے پکوان اور کھانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو سمجھ عطا فرمائی تھی، مال کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ وہ جانتے تھے۔ آج لوگ مال کے بل بوتے پر سامنے والے کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، آدمی پیسے کے ذریعے سے
دوسرے کے جسم کو خرید سکتا ہے لیکن اس کے دل کو نہیں خرید سکتا. تو 3 چیز ہوئی. چوتھی چیز سرکار نے فرمائی کہ مشغولیت کے آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو. یہ جو مشغولیت آنے والی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت عطا فرمائی ہے ہمیں. فری ٹائم، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مسجد کے اوٹے پر، کبھی چوراہے پر، کبھی نکڑ پر. یہ سارا وقت ہمارا یوں ہی ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس وقت کی قدردانی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی مشغولیت آ جائے. اور آخری چیز بڑی پتے کی فرمائی، فرمایا کہ زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا مالدار رئیس کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ دنیا میں 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا. دنیا 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، کسی کو پتا نہیں ہے. دنیا میں سینکڑوں آئے، سینکڑوں چلے گئے، ہزاروں روزانہ آتے ہیں اور ہزاروں دنیا سے جاتے ہیں. تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو زندگی کو غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے. اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب بندے پیش ہوں گے، اب تعالی شانہ زندگی کا حساب مانگیں گے کہ دی ہوئی زندگی کا حساب دو. لوگ حساب دینے سے گھبرائیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں عطا فرمائی، کیا اتنی زندگی ہم نے تمہیں نہیں دی کہ اگر اس میں کوئی آدمی نصیحت کرنا حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کرتا. اور اس سے بڑی چیز وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، یہی نہیں کہ تمہیں زندگی دے کر ہم نے چھوڑ دیا بلکہ تمہارے پاس ہمارے ڈرانے والے آتے رہے، نبی آتے رہے، کتابیں آتی رہی. اگر تمہیں نصیحت حاصل کرنا تھا تو یہ چیزیں کافی تھی. آدمی پچھتائے گا، کہے گا کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، 1 لمحہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، ہمیشہ مسجد کا کھوٹا بن کر بیٹھا رہوں گا، نیکیاں کرتا رہوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا. جو وقت ہم نے تمہیں دے کر بھیجا تھا اس کا ٹائم ختم. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں یعنی موت کے آنے سے پہلے اللہ زندگی کی قدردانی عطا فرمائے. تو سرکار نے یہ 5 چیزیں بتائی. اگر آدمی ان 5 چیزوں کو یاد رکھے اور پھر زندگی گزارے، وہ آدمی دنیا میں کبھی غفلت میں نہیں رہے گا، وہ کسی چیز سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اس کے اوپر کبھی حالات نہیں آئیں گے، اس کے دل میں کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے حالات میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے، ہر قسم کے حوادثات سے اور ہر قسم کے انتشار سے اللہ تعالیٰ ہماری بستی کو اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.